زندگی میں اور ایک مرتبہ ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گویا یہ مہینہ مہمان ہے، اس کی بڑی بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں۔ علامہ ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ خبر والوں کو اگر پوچھا جائے کہ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے بتائیے، خبر میں جو لوگ مدفون ہیں، مر چکے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہاری بڑی تمنا کیا ہے بتائیے، تو وہ لوگ بولیں گے یومن من رمضان، رمضان کا ایک دن مل جائے کافی ہے، ایک دن رمضان کا مل جائے ہمیں بخشوانے کے لیے، مغفرت کروانے کے لیے ایک دن کافی ہے۔ کتنا بڑا پروردگار ہمارا مہربان ہے کہ 30 دن اللہ تعالیٰ ایک مہینے کی ہمیں عطا کرتا ہے۔ کتنا زیادہ ہم کو عبادت کرنا چاہیے، کتنا زیادہ مغفرت کروا لینی چاہیے اور گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو اس احساس کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں کہ کوئی بھی لمحہ ہمارا بیکار نہ ہو، ضائع نہ ہو، ویسٹ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر کچھ تعمیری کام ہو، عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ گزشتہ رمضان میں یہاں پر بہت سارے احباب تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان میں ہم بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو ملا اس کو غنیمت جانیں اور خوب جم کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ تو ماہ رمضان کی اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ روزہ کہتے ہیں اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے دل کے اندر نیت کرے اور کھانے پینے سے اور بیوی سے صحبت کرنے سے آدمی دور رہے، یہ روزہ ہے۔ یہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اس طرح اپنے آپ کو ان حلال چیزوں سے دور رکھے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے اور یہ اسلام کا ایک چوتھا رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر جو رکھی گئی ہے اس میں سے ایک اہم رکن ہے، یہ روزہ فرض ہے۔ ہر عقل مند آدمی، ہر بالغ کے لیے اور ہر روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ ایک تو وہ کہ وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو، مسلمان پر ہی روزہ فرض ہے، کافر پر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ بالغ ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو۔ چھوٹا بچہ اگر ہے اور مشق کے لیے، پریکٹس کے لیے روزہ رکھاتے ہیں تو ان کے ماں باپ کو ثواب ملے گا، لیکن مکلف بچہ نہیں ہے۔ لیکن عادت کے طور پر بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو اس کو رکھوانا چاہیے۔ اور روزے کی طاقت رکھتا ہو، ایک دم ایسا بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اور عورتوں میں حیض اور نفاس سے پاک عورتیں، حیض اور نفاس والی عورتیں نہ ہوں، تو یہ روزہ صحیح ہونے کے لیے شرائط ہے۔ روزے کے چند مسنون کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کریں، سحری کریں وہ بھی لیٹ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سحری کرو، اس میں برکت ہے، اور اس میں تاخیر کرو۔ تاخیر کیا ہے؟ یعنی صبح صادق کے قریب یعنی ٹائم ختم ہونے کے قریب میں سحری کرنا چاہیے۔ 3 بجے 3:30 بجے کھا کر روزہ لمبا جتنا رہے گا اتنا ہم کو ثواب ملے گا، سمجھنا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ سحری کو تاخیر کرنا چاہیے اور افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے، برکت پہ رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کو جلدی کریں گے۔ جیسے ہی وقت ہوا فوراً بلا کسی تاخیر کے افطار کر دینا چاہیے، روزہ کھول دینا چاہیے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف میں جزا ہے، ثواب ہے بول کر اور وقت کو لمبا کرے، زیادہ کرے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور روزہ جب انسان رکھتا ہے تو صرف کھانے پینے سے ہی بچتا نہیں ہے، پیٹ کا ہی روزہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر ایک کا روزہ ہوتا ہے، اس کے آنکھ کا، کان کا۔ تو اس لیے بیکار باتیں نہ سنیں، بیکار باتیں نہ بولیں اور گندی غلیظ چیزوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ ان سب کا روزہ ہوتا ہے۔ خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں۔ سب سے بڑا خیر کا کام تو 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔
تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کثرت سے کرنا چاہیے، اور تازہ کھجور، خشک کھجور، اس طرح ان چیزوں سے روزے کو افطار کرے، روزے کو کھولے۔ کون آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ شریعت نے یہ بھی بتلایا، جیسے وہ مریض جسے روزہ رکھنے میں سے اس کے مرض کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ڈاکٹروں نے کہا ہو کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا، تو ایسا مریض روزہ نہیں رکھے گا۔ جب یہ اچھا ہو جائے گا تو بعد میں وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ اسی طرح وہ مسافر آدمی جس کو قصر کی اجازت دے دی گئی ہو، تقریباً 75 کلومیٹر سے اوپر جانے کا ارادہ ہو، تو ایسے آدمی کو سفر میں اگر دقت ہو رہی ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کو قضا کرے گا۔ اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، سفر میں آرام دہ ہے، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ حیض اور نفاس والی عورتیں یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں اگر روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح انتہائی ضعیف آدمی، اتنا بوڑھا آدمی کہ اس کے اچھا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، تو ایسے آدمی فدیہ دے کر کے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی، اختیار دی۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو بعض ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ایک تو یہ کہ حالت روزہ انسان جو ہے اپنی بیوی سے جماع کرے، اپنی بیوی سے صحبت کرے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کا کفارہ رکھا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا، یا نہیں تو 60 دن کے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے کہ حالت روزہ اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کر کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کے اگر کھا لے پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہونا بول کر عمدن جان بوجھ کر کے اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح غذا بخش انجیکشن ہے یا خون کی انجیکشن ہے، اس کو چڑھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی غذا والی جو انجیکشن ہے اس کو نہیں لگوانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیماری کی جو انجیکشن ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور اکثروں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے روزے کے بعد ہی لگائی جائیں۔ اسی طرح سے بیداری کی حالت میں آدمی اپنی اختیار سے منی کا اخراج کرے تو ایسے موقع پر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو حیض اور نفاس آنا شروع ہو جائے، یعنی ابھی افطار کرنے کے لیے 5 منٹ باقی ہے، اگر اس کو خون آنا شروع ہو جائے تو وہ پورا دن کا روزہ اس کا ضائع ہو گیا، بعد میں جب وہ یعنی اس روزے کی قضا کرے گی۔ اسی طرح آدمی جان بوجھ کر کے خے کرے، پیٹ کے اندر کی چیز ہونا بول کر کے انگلی مار مار کر کے نکالے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روزے کے چند احکام ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے متعلق اسلاف کی نصیحت یہ ہوتی تھی، اسلاف ہم کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں، رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید دل میں رکھتے ہوئے رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عطا کرے گا۔ تو اس سے ایسا رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ گزشتہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، جو بھی گناہ ہوئے وہ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ نیت سے رکھنا چاہیے۔ آج زمانہ جو ہے اپڈیٹ زمانہ، اکثر لوگ جو ہے صحت کے لیے روزہ رکھنے سے صحت بنتی ہے اس لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ نیت صحیح نہیں ہے، بلکہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں، بے شک صحت ہے لیکن وہ سیکنڈری مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی نیت یہی ہے کہ پروردگار کی قربت کے لیے، ثواب کی امید کے، جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر کے روزہ رکھنا چاہیے، یہ نیت ہماری ہونی چاہیے۔ شرعی عذر کے بغیر ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوئی شرعی عذر ہے تو ہی روزہ چھوڑے، ورنہ خامخواہ روزے چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بتلائی۔ اس کے ساتھ رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے طور پر یہ دیکھیں کہ قبر والوں سے اب ہم بہتر ہیں۔ یہ قبر والے یہ چاہیں گے کہ ایک دن رمضان کا مل جائے تو ہمیں کافی ہے عبادت کرنے کے لیے، بخشوا لینے کے لیے۔ تو پروردگار کا کتنا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے بار بار ہماری زندگی میں ماہ رمضان دے رہا ہے، اور 30 دن مل رہے ہیں۔ وہ ایک دن کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ایسا 30 دن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کو غنیمت ہم جانیں۔
چنانچہ عمل اور دعا یہ دونوں کے قبول ہونے کے لیے حلال روزی روٹی بہت ضروری چیز ہے. شرط ہے حلال روزی، کھانا پینا ہمارا حلال ہو، پہننا ہمارا پاکیزہ ہو تو ہی عمل ہمارا قبول ہوتا ہے. اسی طرح سے دعا ہماری قبول ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتا ہے، حلال چیزوں سے بچا رہتا ہے، کھانا پینا یہ حلال ہے لیکن ان چیزوں سے بچا رہتا ہے، لیکن شام میں وہ حرام کمائی سے روزہ کھولے تو یہ کتنی بری بات ہے. اس طرح اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، حرام کمائی سے بچا کر کے رکھیں، کیونکہ دعا قبول ہونے کے لیے، عمل قبول ہونے کے لیے حلال کمائی شرط ہے، ضروری ہے. تو حلال کمائی ہی کمائیں، گرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ صحیح. اسی طرح بعض روزہ داروں کو روزہ افطاری کراتے رہیں. ایک آدمی ہے بڑا مخلص ہے، ہمیں نظر آتا ہے، معلوم نہیں کہ آدمی روزہ تو رکھتا ہے، اس کی نیت کے حساب سے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، بعضوں کی نیت کے حساب سے بعضوں کا ثواب کم ہوتا ہے. روزہ تو سب رہتے ہیں لیکن جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا ثواب زیادہ اچھی نیت کا، اور نیت معمولی ہوگی تو ثواب کم، ایسا رہے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے روزے کا ثواب بھی ہمیں ملے تو ایسے بھائیوں کو روزہ افطار کرا دیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کوئی آدمی کسی کو روزہ افطاری کراتا ہے تو وہ جو روزہ افطاری کرنے والا ہے اس کو جتنا ثواب ملے گا کرانے والے کو اس کا ثواب بھی ملے گا. تو روزہ افطاری کراتے رہیں، جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. غیر مفید چیزوں اور کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. ان وقتوں میں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے نفس امارہ ابھی تھوڑا مضبوط رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، تو وہ الگ الگ چیزوں کے اندر، ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے کام جو رمضان کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کاموں کو تھوڑا دور رکھیں، وہ کام کریں، وہ عبادات کریں جن عبادتوں کا ثواب اس رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہے. نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ کو معلوم ہے رمضان کے 30 روزے یہ صدقہ ہے ماہ رمضان میں قرآن کے اترنے کی وجہ سے. اللہ نے قرآن مجید کو اتارا ماہ رمضان میں، تو یہ اتارنے کے شکریہ کے طور پر 30 روزے رکھو بولا ہے. تو قرآن کتنا بڑا کلام ہے اللہ کا. قرآن اترا اس ماہ میں تو یہ ماہ کے 30 روزے فرض ہوئے، یہ شکرانے کے روزے ہیں. قرآن جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، تو قرآن جو میں اتارا ہوں اس کا شکر تم ادا کرو، کیونکہ یہ تمہاری آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی لیے ہوئے ہیں. اس کے شکریہ کے طور پر 30 روزے اللہ نے فرض کیے. تو قرآن سے ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے، بہت مضبوط ہونا چاہیے. قرآن کو پڑھیں، تفسیر پڑھیں اس کی، اور قرآن کی تلاوت کریں، سنتے رہیں قرآن کو. تراویح میں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. سلف کہتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. جتنا وقت ہو سکے قرآن کے لیے اسپینڈ کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، پڑھانے، یعنی پڑھنے میں، اس طرح سننے میں، اس کی تفسیر میں، اس طرح زیادہ سے زیادہ وقت کو استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور اپنے وہ بزرگوں کے لیے جن کی خدمات سے آج ہم کو صحیح اسلام ملا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا موقع ملا، ان سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں. یہ مہینے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روزوں کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یعنی جیسے رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا. معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں دعا کا بہت زیادہ قبولیت کے چانسز ہے. تو اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے گزرے ہوئے رشتہ داروں کے لیے، اور جماعت اور جمعیت کے بڑے لوگوں کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے بہت ساری خدمات کر کے دنیا سے جا بسے، قبر میں سو چکے ہیں، ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہم کو اس طرح دعا کرتے رہیں. اگر ہم دعا کریں گے تو بعد والے ہمارے انتقال کے بعد ہمیں یاد رکھیں گے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. سو کر کے بھی ہم قبر میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرے بھائیو، انشاءاللہ پہلے پارے کی تفسیر کل سے شروع ہوگی. سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. سورۃ الفاتحہ یہ پہلی مکی صورت ہے جو دعوت کے شروع کے دور میں، جب خفیہ طور پر چھپ چھپ کر کے دعوت دے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی، یہ سورہ اتری.
یہ صورت گویا کہ تمہید ہے، دیباچہ ہے، انٹروڈکشن ہے۔ اس صورت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ساری پورے قرآن کے اندر، باقیہ پورے صورتوں میں اس کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر پورے ہیڈنگ آ گئے، ہنٹس، اور اس ہنٹس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقیہ صورتوں کے اندر نازل فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ بندہ اس صورت کے اندر کیا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ تو بندے نے اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو نازل فرما کر کے بندے کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ بندے نے سیدھا راستہ مانگا، پورا قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو اتارا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ ہمیں بتا، تو بندیوں سیدھا راستہ یہ ہے بول کر کے اللہ تعالیٰ نے 30 پارے اتارے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر پورا انٹروڈکشن ہے، جو اس کے اندر باتیں ہیں اسی کی تفصیل آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ایک نہیں بہت سارے نام ہیں۔ ایک تو فاتحۃ الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، القرآن العظیم، اصحب المثانی، الکافیہ، الوافیہ، الکنز القرآن، یعنی ام المہاد، اور الشافیہ، الشفا، کتاب الصلاۃ، شافیہ، اساس القرآن، سورۃ النور، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ السوال، سورۃ الدعاء، الحمد الاولی، الحمد الثانیہ، اور کئی نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ یہ بہت عظیم صورت ہے، سورۃ الفاتحہ بڑی عظمت والی صورت ہے۔ ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے میرا ہاتھ پکڑے، کہا کہ میں تم کو سب سے عظیم اور سب سے بڑی صورت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نماز مکمل ہو گئی، نکل کر کے جا رہے تھے تو ابو سعید المعلی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا بڑی صورت میں بتاؤں گا، پھر آپ چلے جا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہی سبع مثانی ہے۔ اس جیسی صورت اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں اتاری نہ زبور میں اتاری۔ یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ صورت ایک نور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، آپ سے پہلے کسی کو یہ صورت نہیں دی گئی۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اتنے میں اوپر سے آواز آئی دھڑلے سے، جبرائیل امین نے کہا کہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے آسمان کا جو اب تک نہیں کھلا، جب سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا آسمان زمین کو، اس وقت سے لے کر کے اب تک نہیں کھلا، پہلی مرتبہ کھلا ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ آیا، اللہ کے رسول کو سلام کیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اب تک دنیا میں نہیں آیا، صرف ابھی آیا ہے۔ اور فرشتے نے آ کر کے سلام کیا اور کہا کہ 2 نور سے خوش ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نور آپ کو عطا فرمائے، اس میں سے ایک نور تو سورہ بقرہ کی آخری آیت اور ایک نور سورۃ الفاتحہ۔ یہ 2 نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا، امت مسلمہ کو دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی ابلیس ہوک ہوک کر کے رویا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان ابلیس رن حین انزلت فاتحۃ الکتاب، کہ جب فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی ابلیس ہوک ہوک کر کے رویا کہ یہ ایسی صورت ہے جس کے ذریعے سے بندے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، بندوں کے اوپر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، کتنی بھی غلطی آ کر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کے اندر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح انداز میں سوال کرتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے اس صورت کے اندر۔ اسی لیے اس صورت کو سورۃ الشفا کہا گیا، ہر طرح کی شفا اس کے اندر ہے۔ حدیث کے اندر جمعہ کے روز سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قرأ بعد الجمعۃ فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس حفظ ما بینہ وبین الجمعہ، کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتا ہے تو اس کے اگلے جمعہ کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک الگ خصوصی پروٹوکول اس کو ملتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی وجہ سے خصوصی پروٹوکول اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ امام وقی کہتے ہیں فجربناہ فوجدناہ کذالک، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے ویسے ہی پایا کہ بڑا پروٹوکول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ سورہ شفا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے اندر ہے ایک سفر میں تھے یہ صحابہ، اتنے میں ایک گاؤں میں گئے، وہاں کے گاؤں کے بڑے آدمی کو جو ہے بچھو نے ڈس لیا، تو لوگوں نے آ کر کے ان سے کہا کہ کوئی ہے دم کرنے والا، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ فوراً ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں سے 2 لوگ گئے، سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا اچھا ہو گئے وہ،
تو سردار نے 30 بکرے جو ہے 30 بکرے تحفے میں دیے. اب یہ ڈر رہے تھے کہ لیں گے یا نہیں، تحفے میں دیا تھا، ڈر رہے تھے کہ لینا ہے یا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، اللہ کے رسول سے سارا ماجرا انہوں نے بیان فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کم ہو جائے گا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول بس سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ کر کے دم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح کیا، وہ جو 30 بکریاں ہیں تو آپس میں جو تم تقسیم کر رہے ہو اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ، میں بھی اس کے اندر سے لوں گا. اسے معلوم ہوا کہ یہ سورہ شفا ہے، اس کے اندر شفا نصیب ہو جاتی ہے. 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے کسی بھی مریض پر اگر پھونکیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں. ایسی بیماریوں کی بھی شفا اس کے اندر ہے، جن بیماریوں کا علاج دنیا کے اندر نہیں ہے اس کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے. یہ سورت پڑھے بغیر کوئی بھی نفل نماز اور کوئی فرض نماز قبول نہیں ہوتی. اس سورت کے اندر کیا سکھایا گیا؟ اس کے اندر یہ سکھایا گیا کہ ہم ہر کام بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کریں. یہ سورت کے اندر ہم کو یہ سکھایا گیا کہ تمام تعریفوں کے مستحق ذات اللہ کی ذات ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان تعریف کا مستحق نہیں ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے جو تعریف کے مستحق ہے. اور یہ سکھایا گیا ہم کو اس سورت کے اندر کہ اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا کے تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت دنیا کے ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. اور یہ سکھائی گئی ہم کو اس صورت کے اندر یہ بات سکھائی گئی کہ صرف اللہ کی عبادت ہی کی جائے، اسی کے لیے سجدہ کرنا، اسی کے لیے قیام کرنا، اسی کے لیے رکوع کرنا، یہ سب صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اس صورت کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ صالحین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا ہم کو اللہ جن لوگوں کے پر تو نے انعام کیا. یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں ہمیں رہنے کی توفیق دے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی یہ سورہ ہمیں تعلیم دیتی ہے. اور ہمیں یہ سورت سکھا رہی ہے کہ ہدایت کی دعا بار بار مانگتے رہیں. انسان ہدایت کے بغیر دنیا میں جی نہیں سکتا، تو یہ ہدایت مانگنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جیسے وہ رحمان اور رحیم ہے ویسے وہ مالک یوم الدین بھی ہے. کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ، جو بھی کرو اللہ معاف کر دے گا کیونکہ رحمان اور رحیم ہے، نہیں، بلکہ اللہ حساب لینے والا بھی ہے. جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے، وہ سازشوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جو ظلم کرتا ہے ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے مالک یوم الدین ہے اللہ تعالیٰ، حساب کے دن کا مالک ہے وہ. جب وہ حساب لینے پر اتر آئے، رحمان اور رحیم تو ہے ہی لیکن وہ شدید العقاب بھی ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں مت چلا جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر تیرا غضب اترا، غصہ اترا، اور ضالین ہیں جو گمراہ ہوئے. ضالین اور مغضوب علیہم کے طریقے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دور رہنے کی دعا مانگنے کی ہمیں ہدایت دی. معلوم کیا ہوا؟ غیر المغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی لوگ ہیں. یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. اور ضالین یہ عیسائی لوگ ہیں، گمراہ لوگ، ان کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا. تو امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی، یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اے اللہ ہم کو تو ایسا نہ بنا کہ ہمارے پاس علم تو ہو عمل نہ ہو، اور تو ہم کو ایسا بھی نہ بنا کہ ہمارے پاس کچھ بھی علم نہ ہو صرف عمل ہو، صرف عمل ہو علم نہ ہو، ایسا بھی تو ہمیں نہ بنا. اب دیکھیں کوئی بھی آدمی امت مسلمہ کا علم رکھتا ہے عمل نہیں کرتا ہے تو وہ یہودیوں جیسی صفت اپنا رہا ہے. یہودیوں کا جو انجام ہونے والا ہے وہی انجام اس کا ہوگا. اور اگر کوئی آدمی دیکھے علم حاصل کرے بغیر صرف عمل کرتا جا رہا ہے تو وہ عیسائیوں جیسا عمل کر رہا ہے، وہ بھی گمراہ ہوئے، یہ بھی گمراہ ہوگا. تو امت مسلمہ ان دونوں سے بیچ میں ہے. یہ دونوں کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے. تو یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے. علم جتنا ہے اتنے پر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے. علم ہے عمل نہیں ہے. یہودی صرف عمل ہے علم نہیں ہے، تو یعنی نصارہ عیسائی، یہ دونوں کے بیچ میں امت مسلمہ ہے کہ علم سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن کریم کے اندر بہت تعریف فرمائی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا،
ہم نے سنا اطاعت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں عبادات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انداز میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان روزوں کی حفاظت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پہلے پارے کی تفسیر کل سے ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔